لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم بآباد بلند بجترباو کے محبتنا الپڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين
صادق دین صادق دین نادا یا حضرت باہو اور جائے سر قربانی کر دے صادق دین حسین دا حضرت باہو اور جائے سر قربانی کر دے انتہائی قابل عزت ولائی کے سب تقریم مسجدی رونق و زینت میری جماعت دے مقتدر عالی قدر علماء کرام اور بالخصوص صدر محفل زینت محفل قدر اخلاص و محبت استاد علماء والحفاظ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحیم چشتی صاحب عید عبدہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد مبین نوری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رحمان قادری صاحب ممتاز مداح رسول جناب محترم محمد رضی مدنی صاحب اور رونق محفل زینت السعادات حضرت علامہ سید محمود حسین شاہ صاحب اور میزبان محفل ڈاکٹر اشرف مصطفیٰ اس علاقے کی معروف سیاسی مذہبی شخصیت جناب محترم چیئرمین ملک اشتیاق صاحب اور دیگر ملک برادران حاضرین و سامعین قرب و جوار جتنے احباب تشریف لائے عالیان علاقہ انتہائی خوبصورت اور بڑی اوپر محفل پاک کا انعقاد ہوا پوری دیر تو حضرت علامہ نقیب محفل اور کاشف صاحب نے بڑا خوبصورت انداز نال انتہائی مختصر انداز نال اس محفل پاک میں چلایا چونکہ سنا خانان مصطفیٰ علیہ قیت الصلاة کی تعداد زیادہ ہو گئی اس وجہ نال محفل تھوڑی طوالہ اختیار کر چکی ہے میرا انداز ایسی سر جناب محترم وزیر مدنی صاحب رات شروع کرنے لگے تھے میں قاری عبدالرحیم صاحب نے عرض کی ہے کہ 10 بجے تک غالباً دعا ہو رہے لیکن حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے کہ سب اہل محلہ آپ باب دین اکرم فرمائیاں نے اور محترم ڈاکٹر اشرف مصطفیٰ محمد تحقیق عباسی صاحب آپ کی خوبصورت کاوش ہے کہ آج دی محفل میں حوالے نال آپ کی کوئی کاوش ہے کہ بڑا ہی غالباً محرم الحرام دی آخری ریٹ ہے 29 تاریخ سے پتہ نہیں اگر سفر دا چند چڑے آگے نہیں مفتی صاحب نے کوئی بیان نہیں آیا یا محرم 30 ہو گئی جیسا بھی ہے بہرحال محرم الحرام دے اختتام وچ عصمت شہداء کربلا و شان اہل بیت اس سلسلے وچ بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی گئی علامہ قاری عبدالرحیم چشتی صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے لمبا چوڑا بات اور بیان نہیں کرنا انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی ہے کہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین یزید مر گیا مردہ ہو گیا حسین زندہ ہے پھر آخر تو کوئی خوبصورت بات کہیے
کہ جو مارنے والے تھے وہ مر گئے، جو مرنے والے تھے وہ زندہ ہو گئے۔ مارنے والے مر گئے، قتل کرنے والے، شہید کرنے والے مر گئے، ان کا نام مٹ گیا۔ نہ یزید کا رہا وہ ستم، نہ زیاد کی وہ دفاع رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حسین دلوں میں زندہ ہے، تا قیامت زندہ ہے۔ میں جامعہ مسجد جہاں رسول اللہ نعمان قاضی صاحب کی مسجد تھی، سید ابراز شاہ صاحب نے دعوت دیتی سی، اتھے بھی یہ گل کہیے تھے تلواری مسجد جو اللہ شاہ صاحب نے قریب اتھے بھی گل آکی سی کہ 61 ہجری تو لائے کہ اس وقت تک کسے موت پترے نہ یزید نہیں رکھیا۔ سن 61 ہجری تو میرا دعویٰ 61 ہجری سانہ کربلا تو بعد 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے، کسے موت اپنے پترے نہ یزید ایڈا کو نیک ہو گیا یزید کے ماما کیوں نہ رکھا نام؟ جنہوں نے دلہ میں یزید نہیں حمید ہے انہوں نے نام آج تک نہیں رکھے، جس بعد شاید کوئی یزید پیدا ہو جان، لیکن ہر دوسرے تیسرے پترے کا نام ماں حسین رکھنی ہوئی۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ، لیکن شان اہل بیت اس سلسلے میں کیونکہ تذکرہ شہادت کسی کو سنیا، شان اہل بیت سنو۔ خالق کائنات جل مجد الکریم دی لا غیب بے عیب دی سچی کتاب دی خوبصورت آیت تو میری تقدیر لا تقریر لا آغاز۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، علامہ سیوطی دی کتاب نہیں، اعلیٰ حضرت دی کتاب نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب نہیں، ایتے اس کتاب دا ذکر ہے جس کتاب دی پہلی آیت رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے اس کتاب دا ذکر ہے قرآن تو پہلے متنبع کیتا جا رہے ہیں، اور قرآن والے اس نمبار میں کھولیں، اور قرآن والے ایدہ مطالعہ بات کریں، پہلے اپنا ذہن صاف کر لیں، یہ وہ بلند درجہ کتاب ہے جس کے نزدیک شک کی گرد بھی نہیں آ سکتی۔ شک تو شک رہ گیا، شک کی گرد بھی نہیں آ سکتی۔ اس سچی کتاب شان اہل بیت رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے کملی والے اعلان فرما دو، اے حبیب فرما دیجئے میں تم سے کسی چیز کا صلہ نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا، اجرت طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں عطا کرنے آیا ہوں، مانگنے نہیں آیا۔ حضور دینے ہستے آئے، آپ کو سبحان اللہ، میں دی عطا کرن واسطے آیا ہوں، کیونکہ رب نے مجھے حکم دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کملی والے کوئی بھی سائل آ جاوے، کوئی بھی منگتا آ جاوے، جو کچھ بھی منگے، جتنا بھی منگے، کسی نو خالی دامن نہیں لوٹانا، جھولیاں بھر بھر کی عطا کرنا ہے، منگتے خالی مانگا تھا حضور کے صحابہ اور صحابہ کی بات کے کوئی توحیدی جب سکنا ہو دسو مان رہا دیو، صحابہ اکرام سے پڑھ کر توحید کو سمجھنے والا کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا پتا توحید کیا ہے؟ اصل توحید انہوں نے حضور کی صحبت میں سیکھی تھی۔ حضرت ربیہ حضور کے صحابی ہیں، حضور پانی ڈال رہے ہیں، وہ نبی پاک خود فرما رہے ہیں
یہ دیکھتے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے لوگوں نے دماغ خراب کر دیتے ہیں سنو مشکات علی حدیث میرے آقا کریم علیہ السلام وضو فرما کے فارغ ہوئے دریائے سخاوت موت میں آ گیا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور فرمایا سل ربیہ مانگ کے مانگنے مانگ کے مانگنے اتنا بڑا دعویٰ ہوا کر سکنا جس میں قبضے میں خدا نے خدائی نے خزانے ہو گئے جن پہ بھی روپیے دان ہو گئے یہ بندہ آکھے مانگ کے مانگنا ہے ایک دعویٰ ہو کر سکنا جس کے قبضے اندر خدا کی خدائی کے خزانے ہوں وہی دعویٰ کر سکتا ہے اب مانگنے والے نے مانگا تو کیا مانگا بڑی دیر نسی بیٹھے چپ چپیتے اور تو ساتھ چپ نہ بیٹھے تقریر ایڈی لمبی تو میں کرنی کو نہیں میں شان والے بیعت ہی بیان کرنی آتا ہے مصطفیٰ کا ذکر آ گیا تو میں نے کہا چلو منگتے خالے صحابی نے منگیا تکی منگیا کوئی میرے جانے تسا ورگا نہیں منگل والا وہ کا مل گیا ہوں حضور فرما رہے من کی منگنا ہے وہ کوٹھی منگیے کار منگیے تاج منگیے تخت منگیے سونے جی بیوی منگیے بچے منگیے اولاد منگیے مال منگیے کی منگیے منگیا تکی منگیا آقو سبحان انی اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا نعرہ رسالہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت جنت میں آپ کی جنت نہیں خالی جنت ہے جنت میں یا رسول اللہ آپ کی سنت مانتا ہوں آپ کی صحبت مانتا ہوں کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جنت مل بھی جائے اور جنت میں حضور کا دیدار نہ ہو حضور کی صحبت نہ ہو تو پھر اس جنت کو کیا کرنا پھر اس جنت کو کیا کرنا انی اسالوکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے نہیں فرمائے تیرا بدنی نمازہ کرو روزے رکھو حج کرو صدقے کرو قرآن کرو ذکر کرو فکر کرو جنت مل جائے گی تیرا بدنی ہے پتہ نہیں لفظی کا لفظ اے تیرا بدے اختیار چھے اے تے میرے اختیار چھے نہیں حضور نے اے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مسکران کے فرمایا اب آگئی رضا لے کا او صحابی او جنت تیری ہو گئی ہے اور مر گئی جنت تیری ہو گئی ہے رفاقت بھی ہو گئی جنت بھی ہو گئی اے طریق آرزو قبول ہو گئی اب آگئی رضا کا اور من کی مغنائے آگے صحابی نے ہاتھ جوڑے دیکھنے جہاں سوا گئے تیروں کے کیا کہ بس بس یا رسول اللہ تجھ سے تجھے وہ مانگ کر اگر مانگ لی کائنات بچی کوئی شاید نہیں اور کوئی ہے رے ہی کچھ نہیں جی منگا
مجھ سا کوئی سخی میرے جا بنتا بولی تو سجا دینے آگا مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں میں منگن دے نہیں میں دے عطا کرن واسطے ہیں والا اسالکم علیہ اجر کسی چیز کا صلہ کسی چیز کی اجرت کسی چیز کا معاوضہ طلب نہیں کرتا ایک چیز منگنا ہے الا المودۃ فی القربى اپنے قرابت داراں دی محبت منگنا وا قرابت داراں دی مودت چاہنا وا جدوں یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں سے یہاں مراد کون لوگ ہیں جن کی اللہ مودت قرآن میں طلب فرما رہا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ولدہما علی فاطمہ اور ان کے بیٹے جنوں پانچ لال پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار نہیں جگہ چوہاں یاراں دا سنی ہے نا آپ کو سبحان اللہ اسی ذکر علی بیعت کرنے دے نال وچ صحابہ نے بھی ذکر کر چھوڑ لیا آپ کو سبحان اللہ تے ذکر صحابہ کرنے دے وچ علی بیعت نے بھی ذکر کر چھوڑ لیا تاکہ پتہ لگے کہ سنی نسینہ بغض پا کے سنی نسینہ بغض پا کے پچھے کسی بدبخت نے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گستاخی کیتی ہے تے پورے عالم اسلام میں ہل چل مچ گئی لوگوں نے زمین ایمان بجرو ہوئے ریلیاں اپنی نکلنیاں پتہ نہیں کہ لگے ہو لگے وہ حرامی پتہ نہیں کہ پاس دفع ہو گیا لیکن خدا کی قسم سنی ایک ایسی جماعت ہے ملت اسلامیہ کے اندر جس کے اندر پیار ہی پیار ہے بغض نہیں ہے نفرت نہیں ہے کینہ نہیں ہے حسد نہیں ہے جو بھی کسی کا ٹوٹ کے ذکر کرے گا راتی دھاڑی علی بیت تذکر راتی دھاڑی اس نے بیچ اندر بو اسی بغض نہیں صحابہ نہیں بو اسی صحابہ نے اندر بغض اندر من پلیتی صحابہ نہیں اسی تے کئی صحابہ نے لمبے لمبے جھنڈے لانے صحابہ کا یوم میں مناتے ہیں صدیق اکبر یوم فاروق اعظم یوم عثمان غنی جھنڈے لگانے شفا بنانے اندر کٹ کٹ کے نبی پاک نیارنا بغض پڑے ہونا بس کائنات کے اندر سچا پیار کرنے والا تو سنی ہے کون ہے سنی اسی علی بیت کا ذکر کرنے ہیں خالق کائنات نے فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قرابت سے مراد کون ہے علی و فاطمہ و ولدہما علی فاطمہ ان کے بیٹے جنوں پانچ لال پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار نہیں جگہ چوہاں یاراں دا یار نہیں ساڈا ایمان ہے او جنت دا حقدار نہیں بولا سمجھے جان تے اہل بیت اتحاد دی شان نہیں سمجھی جا سکتی آؤ ذرا حسین دی بارگاہ وچ چل رہے ہیں اے کون حسین خدا دی قسم ہے اے حسین جس حسین واسطے خطبے چھوڑ دیتے جاتے ہیں سجدے لمبے کر دیتے جاتے سجدے لمبے کر دیتے جاتے ہیں خطبے چھوڑ دیتے جاتے ہیں جنہاں دے جھولے آ کے جبریل جلا دینے جنہاں دے جھولے آ کے جبریل جلا دینے جنہاں دے دروازے دے سدرہ دا مکی روح الامین
السلام اہل بیت دا درزی بن کے آندا سبحان اللہ جنہاں نے دروازے تے آ کے تے دستک دے کے فرشتے بھی بے اجازت اندر نہیں آتے کیا خوب فرمایا بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں سبحان اللہ شان اہل بیت سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ افراد ٹھاٹھا مار لیا پیرا لگیا افراد تے ڈر افراد تے پیرا لگیا ہے یزیدی سپاہی تلوار لے کے بے نیام تلوار لے کے کھڑوتے ہیں تے عاشق رسول نے جدوں اس نے منظر دیکھا نا تے او بارو بار افراد نال مخاطب ہو گیا آپ سبحان اللہ بارو بار ڈر افراد نال مخاطب ہو گئے لگے آ کے آپ سبحان اللہ خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جائے فرات خشک ہو جا خاک ہو جا خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا اے فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں آل بیت ملاقے بے آل بیت آپ کو سبحان اللہ آپ کہہ دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود بچھئے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ نیند غلبہ کرنی پڑی کیونکہ تسانی اس مسجد قباء وچ ہمیشہ معمول آ رہا ہے تسی محفل شروع کی پہ ٹائم بھی کرتے ختم پہ ٹائم بھی ہوندی لیکن اب ٹائم نال ختم آپ کو سبحان اللہ اتنی دیری گل کیوں آنے جو پھر سانی تو راج ہوندی ہے سیدھی تنیدر آنی ہے جو کہ سکون نہیں جا رہی اس لئے کوئی بیٹھا ہوا فیس بک کھول کے انٹرنیٹ کھول کے تو پھر تو مدال ہی سوال ہی پیدا نیدر آوے ماں کے بندے آکھے جی سیدھی نیدر آجو نہیں کھاگ نہیں آنی ڈرامہ تک لوں فلم تک لوں نیٹ تک لوں فیس بک تک لوں میں آکھا کون شیطانی چیزاں انہاں میں جس طرح انہاں تڑا کرنی تے اے جا اللہ نے یاد ہے اس سکون ہے اس میں تسکین ہے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب مولوی صاحب نے تقریر لگی ہوئی نیندر آ گئی قرآن کی تلاوت لگی ہوئی نیندر آ گئی حضور کی نعت لگی ہوئی نیندر آ گئی کیونکہ انہاں چیزوں میں سکون ہے اتھے ہی تساں نیندر آسی انشاءاللہ گھر نہیں آ گئی محمد اللہ کو سبحان آقا دو جا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک بچھی ہوئی ہے ایک پاسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا لخت جگہ نور نظر حضرت ابراہیم نے دوسرے پاسے شہید کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ کو سبحان اللہ گویا آغوش رسول کے اندر ایک دورہ جہان آباد ہے کدے نبی پاک ابراہیم نے بوسے دے رہے ہیں کدے حسین دی گردن دے بوسے دے رہے ہیں کدے جتنی چمتے ہیں کدے دوسرے بھی چمتے ہیں ادھر بھی پیار ہو رہا ہے ادھر بھی پیار ہو رہا ہے اتنے تک رب کا پیغام آ گیا سبحان اللہ رب کا پیغام آ گیا روح النبی دیا کے نبی پاک کی برگات پڑیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام پڑھ کے رب کا پیغام پہنچایا سونے کملی والے رب کا پیغام ہے فرمایا کی پیغام ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے کوڑا نور نظر ہے ایک پاسے حسین ہے اے تو میں شہزادے دونوں بڑے چنگے لگ دے نے سبحان اللہ بڑی محبت فرما رہے ہو میرے دوستو اگے علامہ صافی پیار کر رہے سن اس کائنات کے اندر اولاد کا سلسلہ باپ ولو چل رہا ہے سبحان اللہ کس ولو چل رہا ہے باپ ولو چل رہا ہے باپ ولو چل رہا ہے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوکاں دا سلسلہ اولاد دا باپ ولو چل رہا ہے پر میرا سلسلہ میری فاطمہ ولو چلے گا حسین ولو میرا سلسلہ چلے
کتاب یزیدی نے سامنے پڑھی ہے. سبحان اللہ. اس طرح آج یزیدی نہیں نہ مننے اس ویلے بھی انہوں نہیں سن منیاں. آخیا اساں اہل بیت فضائل کی ضرورت کو نہیں ہے. بس اسی جگہ گل آخنے ہو کرو یا بیعت کرو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. انہوں نے اکثریت تعصب نے پٹیاں آ گئی ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ ساری حدیثاں پڑھ کے دسیاں. وہ تکو وہ میرے نانی حدیث نہیں ہو فلانے وہ خولی وہ شمر وہ فلاں یہ میرے نانی حدیث نہیں. وہ سر تھلے کر ناخلے ہاں دے ناخلے نا ہے. کیوں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. سچائی ہے. اور